السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج 29 ذی الحجہ ہے۔ ممکن ہے کہ چاند طلوع ہو جائے اور نیا اسلامی سال 1445 ہجری کی شروعات ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نئے سال کی آمد کو ہم سب کے حق میں مبارک و مسعود بنائے اور تمام عالم اسلام کو اس نئے سال پر ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور تمام طرح کی بیماریوں سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہمیں اسلامی عقیدے اور عمل پر قائم فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان میں 4 مہینے بڑے عزت و حرمت والے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اس میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اس میں سے 4 مہینے بڑے حرمت و عزت والے ہیں۔ الحمدللہ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سال کی شروعات بھی عزت و حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے اور ہمارا سال ختم بھی ہوتا ہے تو عزت و حرمت والے مہینے پہ ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 2958 میں ہے کہ وہ 4 حرمت والے مہینے جو باقی مہینوں میں بہت اہمیت رکھتے ہیں وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری شروعات بھی حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے اور ہمارا سال بھی ختم ہوتا ہے تو حرمت والے مہینے پہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑی، ان میں سے ایک عاشورے کا روزہ ہے، اور پھر ذی الحجہ کے ابتدا سے لے کر کے 9 تک کے روزے ہیں، اور ہر مہینے میں 3 روزے یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، اور فجر سے پہلے یعنی فجر کی جو فرض نماز ہے اس سے پہلے 2 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑی۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، یہ مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ بڑی عزت و حرمت والا اور بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی شان و شوکت کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں اور سارے عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ قرآن مجید میں سورہ والفجر میں اللہ تبارک و تعالی نے والفجر میں جس صبح کی قسم اٹھائی ہے، اس میں مفسرین فرماتے ہیں والفجر میں جو فجر ہے وہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کی فجر ہے۔ محرم حرام کے فضائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک شخص نے یہ پوچھا کہ رمضان المبارک کے بعد میں کس مہینے میں روزہ رکھوں؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہی سوال ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور میں حضور کی بارگاہ میں موجود تھا تو حضور نے یہ جواب دیا، ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فإنه شہر اللہ فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین۔ یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اسے یہ جواب دیا کہ اگر تو رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھ، اس لیے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول کیا اور آئندہ بھی قوموں کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 157 پر ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف جلد اول صفحہ 157 پر ایک اور حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان المبارک کے بعد
تمام روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اسی طرح الترغیب والترہیب جلد 2 صفحہ نمبر 119 میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے محرم الحرام میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے 30 دن کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1982 میں ہے کہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ کی بارگاہ میں محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، کہ یا رسول اللہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی تاریکی میں یعنی کہ تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے یہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 1163 میں موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، عرض یہ کرنا ہے کہ یہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے آج شام سے شروع ہو جائے، تو ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ خرافات اور غیر شرعی باتوں کے بجائے ہمیں اپنے پریوار کے ساتھ اس مہینے کا اسلامی استقبال کرنا چاہیے اور اس نئے مہینے کی شروعات خیر و برکت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے، نیک کام کریں، اچھے مسلمان بنیں تاکہ ہماری زندگی اسلام کی تبلیغ بنے اور غیروں کے پروپیگنڈے ہمارے کردار کو دیکھ کر کے چھنٹ جائیں اور اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے آئے۔ آج اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس مہینے میں چاند دیکھنے کے بعد جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، تو ایک عمل ہمارے بزرگوں سے ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھی عشاء کی نماز کے بعد، اس طرح سے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے دونوں رکعتوں میں، اور پھر نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کی حمد و ثنا کرے، اور پھر اس سال کے آفات و بلیات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور اپنی حفاظت کی دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتے پیدا فرماتا ہے جو پورے سال اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کار خیر کی توفیق عطا فرمائے اور نئے اسلامی سال کا اسلامی انداز میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عاشورے سے پہلے ایک آڈیو کے ذریعے عاشورے کے فضائل اور اس کے برکات کے تعلق سے آپ تک بیان پہنچایا جائے گا۔ مولا ہمیں حق کہنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد اختر رضا خان مصباحی مجددی، خادم التدریس والافتاء، دارالعلوم مخدومیہ، جوگیشوری، ممبئی، انڈیا۔